بتایا تھا کہ اللہ نے جتنی چیز پیدا کی ہے وہ ہمارے نفع کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، لیکن اس سے کبھی کبھی ہم کو آزمانے کے لیے نقصان کا بھی ظہور ہوتا ہے، تکلیف کا بھی ظہور ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے محفوظ رہنا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ما خلق کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر ایک اور خاص بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ خاص بات کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب کو آپ جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں اس کو تو ہم جانتے ہیں، چاند سورج کو جانتے ہیں، پیڑ پودوں کو جانتے ہیں، جانوروں کو جانتے ہیں، نباتات کو جانتے ہیں، پھل فروٹ کو جانتے ہیں۔ اس میں سے بہت ساری چیزیں ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں، ہم یوز کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں نقصان پہنچاتی ہے تو ہم بچتے ہیں۔ وہی پھل کھاتے ہیں ہم کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن سڑ جائے تو کھا کے دیکھیے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ ہم بہت ساری ساگ سبزیاں کھاتے ہیں، لیکن بہت ساری سبزیاں جو ہیں وہ زہریلی ہیں، ہم نہیں کھاتے۔ سمندر کے بہت سارے جانور، مچھلی اور مچھلی جیسی چیزیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت سارے جانوروں کو نہیں استعمال کرتے پانی کے اندر جو پائے جاتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے کچھ تجربہ کیا اور ہم جان گئے کہ کون سی چیز فائدہ پہنچاتی ہے اسے یوز کرتے، اور کون سی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی، نقصان پہنچاتی، اس سے بچتے۔ لیکن ہماری حد اتنی ہی ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ ہماری حد اتنی ہی ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اور آپ کو دعا سکھائی ہے اس حد سے آگے، کہ جتنی مخلوق اس نے پیدا کی ہے اس کے اندر جو شر کا پہلو ہے ان سب سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ اب میں آپ سے پوچھوں، جتنے جراثیم ہوتے ہیں ریسرچ کرتے کرتے ہم لوگ کچھ چیزوں کے بارے میں جان گئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے جراثیم کے بارے میں نہیں جانتے۔ روز نئی نئی چیز آتی ہے، اس چیز کے جراثیم، اس چیز کے جراثیم جو ہم کو نظر نہیں آتے ہیں انہی چیزوں کے اندر، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ وائرس، اس کا وائرس، اس کا وائرس، اس کا وائرس، اس کا وائرس نظر نہیں آتا۔ مرغی تو ہم شوق سے کھاتے ہیں، لیکن برڈ فلو ہونے لگے تو نظر آتا ہے کہاں پر ہے برڈ فلو۔ ہم کو اور آپ کو دیکھنے کی صلاحیت ہے اسے۔ تو یہاں جو بات کہی گئی کہ جو چیز بھی تو نے پیدا کیا ہے، ہمیں نظر آئے چاہے نظر نہ آئے، ہمیں اس کا ادراک ہو یا نہ ہو، ہمیں اس کی آگاہی ہو یا نہ ہو، اس کا جو خراب پہلو ہے اس سے ہمیں بچا، اور جو نفع بخش پہلو ہے وہ تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے فائدہ۔ من شر ما خلق ایک جامع بات کہی گئی، ایک اصولی بات کہی گئی، تو ہم کو اور آپ کو یہ ایک دوسری حقیقت معلوم ہوئی۔ تیسری چیز جو ہمیں اور آپ کو، جی رب الفلق تو بتا چکا نا۔ دیکھیے فلق کے معنی کیا آتے ہیں؟ کوئی چیز جو بدھی ہو، پیک ہو، اس کو پھاڑ کر کے یا کھول کر کے باہر آنا۔ رب الفلق کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز آپ سے آپ نہیں ہوتی، اس کو انجام دینے والی ایک ذات ہے جس کو رب الفلق کہا گیا ہے، یعنی وہ اس کے اندر یہ قوت، یہ صلاحیت اور یہ تاثیر پیدا کرتی ہے کہ وہ پھیلے، پھٹے، پھٹ کر کے ایک نفع بخش چیز کی شکل اختیار کر لے۔ ہاں، ہر چیز کے حوالے سے وہ چیز ہے۔ قرآن میں چونکہ فالق الحب والنوا آیا ہے، اس حوالے سے میں نے مثال دی تھی، اس لیے میں نے اس چیز کا تذکرہ کیا، دانہ، گٹھلی، درخت وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ چیز جو ہے، اسی معاملے میں انسان کبھی کبھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ سب خود ہی اپنے اندر اثر رکھتی ہیں، تاثیر رکھتی ہیں،
اور وہ انہی کو پوجنے لگتا ہے جو اصل اس کے اندر قوت اور تاثیر پیدا کرنے والا اس کو بھول جاتا ہے۔ تو بتایا یہ گیا کہ تمہیں اصلاً اس ذات سے رجوع کرنا چاہیے، اس ذات سے اپنا تعلق بنانا چاہیے۔ یہ بات تھی جو قل اعوذ برب الفلق میں کہی گئی تھی۔ اب جو خطرات ہیں اس کے حوالے سے ایک اصولی بات بتائی گئی، من شر ما خلق، کہ جو بھی مخلوق اس کائنات میں ہے اس سے جو فائدہ پہنچنا ہے وہ پہنچا، وہ ہمیں حاصل ہو، ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کا جو شر ہے، اس کا جو نقصان دہ پہلو ہے اس سے بچا، چاہے ہم اسے جانیں یا نہ جانیں۔ اب آگے کی آیات میں مخلوقات جو اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں اس میں جن جن چیزوں کا شر زیادہ ابھرا ہوا ہے، جن جن چیزوں کی خرابی اور نقصان کا پہلو زیادہ نمایاں ہے، جس سے انسان دوچار ہوتا ہے، کبھی تو وہ اسے محسوس ہوتی ہے، کبھی محسوس بھی نہیں ہوتی۔ کوئی ہم سے حسد کرے ہم کو پتہ چلتا ہے، بہت بعد میں پتہ چلتا ہے جب اس کا مظاہرہ بہت کھل کر کے ہونے لگتا ہے، ورنہ اندر اندر کوئی کسی کے بارے میں حسد رکھے، کینہ رکھے، نہیں اندازہ ہوتا۔ کوئی چھپ چھپ کر کے ہمارے خلاف جادوگری کرنے لگے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور کچھ چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ خطرناک جانور سامنے آ رہا ہے تو خطرہ ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ہم خود تدبیر کرتے ہیں۔ اندھیرا ہے، اندھیرے میں کچھ نہ کچھ خطرات ہیں کہ ہم غلط جگہ قدم اٹھا دیں، غلط جگہ قدم رکھ دیں، تو وہاں ہم پہلے ہی سے ہوشیار ہو کر کے ٹارچ وارچ لے کر کے روشنی کا انتظام کر کے تب جاتے ہیں۔ تو یہ تین مواقع، ایک کیا، من شر غاسق اذا وقب، یعنی وہ وقت جس وقت میں کہ اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس وقت نقصان کے خطرے بڑھ جاتے ہیں، اس وقت میں اس وقت سے پیدا ہونے والے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ ایک دعا کا پارٹ یہ ہے، پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا گیا، اندھیرا کچھ بھی ہو، تاریکی کچھ بھی ہو، ایک تو وہ ہے جو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ہم اور آپ محسوس نہیں کرتے، لیکن ہمیں اس کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جاتے تھے نبی بننے سے پہلے؟ اس وقت تک آپ کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ نہیں معلوم تھا، گویا اندھیرے میں تھے، ادھر سے جائیں تو منزل پا جائیں گے، ادھر سے جائیں منزل پا جائیں گے، ادھر سے جائیں منزل پا جائیں گے، یہ کلیئر نہیں تھا۔ اسی کی تلاش میں وہ جاتے تھے، اور کوشش کرتے کرتے اللہ نے کرم فرمایا اور آپ پہ قرآن نازل ہوا اور آپ کو صحیح راہ سجھا دی گئی۔ یہ بھی تو ایک خطرے سے بچنے کی تدبیر تھی، یہ روحانی تدبیر ہے، یہ اخلاقی تدبیر ہے۔ ایک اخلاقی خطرہ تھا، روحانی خطرہ تھا، اس سے بچنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی۔ اندھیرے کی ایک کیفیت میں تھے کہ صحیح راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی، اور ایک عام محسوس زندگی میں ہوتا ہے اندھیرے کی کیفیت میں۔ تو یہ ایک پہلو ہے جو زندگی سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ روزمرہ کی چیز ہے۔ دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا روز آتا ہے، ویسے ہی ہم یہ زندگی جو مختصر سی مدت کے لیے ملی ہے اس کو صحیح راستے پہ گزار لیں، یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہوں میں بہت زیادہ پھونک مارنے والے کے شر سے محفوظ رکھ۔ اب یہ گروہوں میں پھونک مارنے والے سے مراد کیا ہے؟ عام طور سے مراد تو یہی لیا گیا ہے کہ جادو کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ایک ابھری ہوئی شکل ہے۔ اب یہ گروہوں میں بانٹ کر کے جادو کا مظاہرہ کرنا، یہ تو ایک شو ہے۔ یہ کیا ہے؟
ایک شو ہے کسی دوسرے پر اپنی چاہت کے مطابق اثر انداز ہونے کا، یہ ایک شو ہے۔ جادو صحیح ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ ہے اور اس کا کسی نہ کسی درجے میں اثر ہوتا ہے، اتنا تو ہمیں مان کے چلنا پڑے گا۔ لیکن اتنا اثر ہو جائے کہ سامنے والا اپنا خواب پورا کر لے اور ہمارے وجود کو خطرہ لاحق ہو جائے، اتنا اثر نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تھا، قرآن مجید میں ہے بیان۔ موسیٰ علیہ السلام وقتی طور پہ نفسیاتی طور پہ خوف میں مبتلا ہو گئے تھے، یہ تذکرہ ہے، لیکن جادوگر جو چاہتے تھے کہ آپ کو ناکام بنا دیں، یا فرعون جو چاہتا تھا کہ آپ کے وجود ہی کو مٹا دیں، وہ تو ممکن نہیں ہوا۔ تو اس دنیا کی عملی زندگی میں لوگ ایک دوسرے سے اثر قبول بھی کرتے ہیں اور اثر ڈالتے بھی ہیں، اس کی ایک ٹیکٹس، اس کا ایک طریقہ جادو ہے، اور آج کی دنیا میں اس سے زیادہ ایڈوانس طریقہ جو ایجاد ہو گیا ہے وہ ہے ہپناٹزم۔ کیا ہے؟ ہپناٹزم۔ ایسی گفتگو، ایسی حرکت اور ایسے کیا کہتے ہیں ایکشن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ سامنے والا اسی میں کیا ہو جاتا ہے، متاثر ہو کر کے اپنی اصل کیفیت، اپنی اصل صورت بھول بیٹھتا ہے۔ یہ ہر چیز میں پایا جاتا ہے۔ آپ چھوڑ دیجئے دوسری چیزوں کو، ایک اور مثال جو بہت زیادہ دی جاتی ہے اسے سمجھیے۔ سانپ تو ہے زہریلا جانور، آپ اگر اس سے چھیڑ چھاڑ کریں گے تو وہ تو آپ کو کاٹے گا، لیکن سپیرے جو ہوتے ہیں وہ ایک ٹیکٹس اختیار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خاص انداز سے بانسری بجاتے ہیں۔ اب ان کے خاص انداز سے بانسری بجانے کی وجہ سے اس آواز سے سانپ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے کاٹنے کی عادت بھول جاتا ہے اور اسی میں مست ہو جاتا ہے۔ اب مست ہونے کے بعد سپیرے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہم لوگ اپنی عملی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو کس چیز کا اثر ہوا سانپ کے اوپر؟ صرف آواز کا۔ تو میں جو بات کہہ رہا تھا کہ جادو میں جو تھوڑا بہت اثر ہوتا، حالانکہ اس سے سانپ کا زہر ختم نہیں ہوتا، سانپ کی کاٹنے کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی، وقتی طور پہ اس کی کیفیت سے بدل جاتی، وقتی طور پر۔ تو یہ ہے سحر کے معاملے میں ایک بنیادی بات سمجھنے کی۔ ویسے ہی انسانی معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو متاثر کرنے کے بھی بہت سارے ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں، جس میں سے ایک ٹیکٹس ہے جادو کرنا، اور اس ٹیکٹس کا مظاہرہ سامنے والے کے حوالے سے اس انداز سے کیا جاتا ہے، کچھ چیزیں ہیں اس کو باندھا جاتا ہے، یا ہمارے یہاں عامل لوگ کیا کرتے ہیں، لکھ کر کے دھو کر کے پلاتے ہیں۔ یہ سب صرف شو ہے، مظاہرہ ہے، اصل حقیقت اس سے وابستہ نہیں کہ باندھ دیا تو یہ اثر پیدا ہو گیا، لکھ کر کے دھل کے پلا دیا تو اس سے وہ اثر پیدا ہو گیا۔ یہ تو اصلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کا انداز ہے کہ کبھی اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اگر وہ ایسی چیز ہوتی کہ ہمیشہ اس سے فائدہ ہوتا ہے تو عامل کے ہر مریض کو ٹھیک ہونا چاہیے، پھر کسی ڈاکٹر کی ڈاکٹری نہیں چلتی، وہی ڈاکٹر بن جاتا ہر مرض کی دوا۔ اور اس عامل کو دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہونا چاہیے۔ ہر آدمی فطری طور پہ چاہتا ہے کہ میرے پاس سہولت اور آرام کی ہر چیز رہے، زیادہ سے زیادہ مال رہے۔ تو اگر وہ روپیہ بھی بنا سکتا ہے، دوسروں کا روپیہ لوٹا ہوا دلا بھی سکتا ہے، تو اس کو تو خود حاصل کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ سب سے بڑا سیٹ اور دھنا تو اسی کو ہو جانا چاہیے، لیکن عملاً وہ ہوتا نہیں، اس لیے کہ وہ چیز عملی ہے ہی نہیں۔
تو یہاں کہا گیا کہ اس طرح کی چیزوں کا جو مظاہرہ ہوتا ہے کہ وقتی ایکشن یا آواز یا تدبیر کے ذریعے جو لوگ بھی دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اثر انداز ہو کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، ان کے شر سے بھی بچا، اس لیے کہ تاثیر پر اصل کنٹرول، اثر انداز ہونے پہ اصل کنٹرول تیرا ہے، اس لیے میں تیری پناہ لے رہا ہوں۔ جی، جادو سے وقتی طور پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس سے کچھ آپ کو نقصان ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ایسا نقصان ہو کہ آپ کا وجود خطرے میں پڑ جائے، ایسا نقصان نہیں ہوگا، جانی نقصان نہیں ہوگا۔ جادو سے کسی جانی نقصان کی کوئی مثال نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، صرف پریشانی کی مثال بیان ہوئی ہے، وقتی طور پر کیفیت کی تبدیلی کی مثال بیان ہوئی ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ کبھی کسی چیز کا چلن زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں زیادہ تھا، لیکن وہاں بھی کوئی ایک مثال نہ تاریخ میں نہ ان کی کتابوں میں نہ ہماری کتاب میں ملتا ہے کہ کسی جادوگر نے کسی کی جان لے لی ہو۔ قصے بہت ملیں گے، کہانیاں بہت ملیں گی، لیکن جان لے لے، اتنا اثر انداز ہو کوئی، یہ ممکن نہیں۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ اب یہ خطرہ چونکہ باہر سے ہے، اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کی ذات ہی اس سے محفوظ رکھنے میں سب سے زیادہ معاون ہو سکتی ہے، اس لیے سکھایا گیا کہ اس ذات کی پناہ میں آ جاؤ۔ تیسری چیز جو بتائی گئی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے تو ہو سکتے ہیں، لیکن جب وہ حسد کریں اس وقت نقصان شروع ہوتا ہے، جب تک حسد نہ کریں تب تک نقصان شروع نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا گیا کہ جب ان کے حسد شروع ہو اس وقت سے نقصان کا امکان ہے، اس لیے اس تعین اور اس تحدید کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آؤ اس کے حسد کے شر سے بچنے کے لیے۔ اب اس حوالے سے میں نے ترجمہ بتاتے ہوئے بتایا تھا کہ قرآن میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی مثال ہے، ابلیس تو حسدی میں مبتلا ہو کر کے سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، خود حضور پر بنی اسرائیل جو ایمان نہیں لا رہے تھے حسد ہی کی وجہ سے، جان رہے تھے کہ سچے نبی ہیں، پکے نبی ہیں، پھر بھی ان میں کیسے ہو جائے گا، ہم چودھری ہیں، ہمارا چلنا چاہیے، اس لیے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ چیز ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ کوئی غریب اگر مالدار بن رہا ہے تو لوگوں کو خیال ستانے لگتا ہے کہ یہ زیادہ پیسے والا ہو جائے گا تو سماج اور معاشرے میں بڑا بن جائے گا۔ اب حسد شروع ہوگا، اس کے خلاف بیان بازی، اس کے خلاف سازش اور اس کو کمزور کرنے کی تدبیریں کہ وہ جو ترقی کر رہا ہے اس کی ترقی رک جائے۔ جب وہ رک جائے گی تو گویا میرا جو اسٹیٹس ہے وہ محفوظ رہے گا۔ یہیں سے حسد شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ کسی کو کوئی اسٹیٹس ملتا ہے اللہ کے دینے سے، اللہ جس کو جب اسٹیٹس دینا چاہتا ہے دیتا ہے، جب اس اسٹیٹس سے محروم کرنا چاہتا ہے، چھین لینا چاہتا ہے، چھین لیتا ہے۔ تو یہ اسٹیٹس دینا اور نہ دینا یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کوئی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں یہ تدبیر کر لوں گا، وہ تدبیر کر لوں گا، وہ تدبیر کر لوں گا تو وہ اسٹیٹس ہمیں حاصل ہو جائے گا یا سامنے والا اس اسٹیٹس سے نیچے اتر جائے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ اس لیے جس کے سلسلے میں ایسی چال چلی جائے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی ذات سے تعلق مضبوط کر لے جو ذات کی ہر ایک کو اسٹیٹس دیتی ہے یا اسٹیٹس سے محروم کرتی ہے۔ اب اگر اللہ سے تعلق مضبوط کر لے گا تو کوئی اس کی اسٹیٹس کو چھین نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ پیغام جو اس سبق، اس سورہ کے اندر سکھایا گیا ہے۔ جی بھول گئے، غاسقٍ اذا وقب کی مثال۔ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں
میں نے اندھیرا بتایا، رات بتایا، چور چکے بتایا، جانور کے خطرات بتایا۔ دن میں تو ہم بچنے کی تدبیر کر لیتے ہیں، رات میں کبھی پیر کے نیچے ہی بچھو آ جائے تو وہ سب وائرس بتایا، جراثیم بتائے، وہ سب بھول گئے کیا؟ وہ غاسقین اذا وقب کی تشریح میں نے بتایا۔ جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ حسد کے علاوہ ایک لفظ ہم نے بتایا تھے، رشک۔ ہاں، مطلب کسی کو اگر کوئی اچھا اسٹیٹس یا مقام مل رہا ہے تو ہمیں یہ خواہش کرنے کا حق ہے کہ ہمیں بھی ویسا ملے یا اس سے اچھا ملے، لیکن ہم اس کے لیے کوشش کریں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ خواہش کرنے کا حق نہیں ہے کہ اس سے چھن جائے، وہ محروم ہو جائے۔ یہ تدبیر کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے کہ اس سے وہ چیز کوئی تدبیر کر کے ہم چھنوا دیں یا ختم کروا دیں۔ تو یہ جو شکل ہوتی ہے یہ حسد ہے، اور صرف یہ خواہش کہ میں بھی مالدار بن جاؤں، میں بھی صاحب علم بن جاؤں، میں بھی بڑا عزت اور شہرت والا بن جاؤں، یہ خواہش اپنے آپ میں غلط نہیں ہے۔ اس کے لیے جو آپ کو ذاتی طور پہ کوشش اور محنت کرنا چاہیے وہ کیجئے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس چیز کو بولتے ہیں رشک، اس کی گنجائش ہے پوری اسلام میں۔ تو یہ مختصراً میں نے ایک حد تک سمجھنے کے لیے آپ کو بتایا ہے، آپ اور مطالعہ کریں گے تو اور بھی اس کے بہت سارے پہلو اور اینگل آئیں گے۔ اب ہے آج کے مطالعے میں سورۃ الاخلاص۔ اس سورے کا دوسرا نام سورۃ التوحید بھی ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ التوحید۔ اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی بندگی کو، اپنی کوشش کو اللہ کے لیے خاص کر دینا۔ اور توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب میں سب سے بڑا اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا۔ اس سورہ کے اندر اصلاً اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے، اور اللہ کی حیثیت سے تسلیم کیے جانے کے لائق ہے، اس کی دلیلیں دی گئی ہیں۔ کسی کو معبود کب بنایا جائے، کیا خوبی اس کے اندر دیکھی جائے، کیا چیک کیا جائے، اس چیز کو سمجھایا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ التوحید ہے۔ اب ہم لوگ سب سے پہلے الفاظ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد آگے۔ قل تو بار بار آ چکا ہے، کہو۔ ہوا بھی ہم لوگ جانتے ہیں وہ ہو۔ اللہ لفظ تو پتہ نہیں زندگی میں کتنی بار سنا ہوگا، گمان بھی نہیں ہوگا، یاد بھی نہیں ہوگا، وہ بھی جانتے ہیں۔ ایک لفظ آ رہا ہے یہاں احد۔ اب احد کا ترجمہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک لفظ اور آتا ہے واحد، اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں ایک۔ دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں سیم ہے؟ جی اب یہ تو خیر ہم لوگ سمجھیں گے۔ مجھے یہ بتائیے، ایک لفظ ہے ایک اردو کا، اور ایک لفظ ہے یکتا، یہ بھی اردو ہی کا لفظ ہے۔ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ آگے پیچھے نہیں، دیکھیے ہمارے یہاں جو تاج محل بنا ہوا ہے نا، دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ ویسے محل بعد میں بھی بنے ہیں، بالکل اسی کی کاپی آپ کے اورنگ آباد میں بنی ہے۔ اور آپ کے علم کے لیے بتاؤں کہ اس وقت اسی کی کاپی پونا میں بھی بن رہی ہے۔ جو شخص بنا رہا ہے وہ میرے ٹچ میں ہے،
میں نے اس لیے یہ بات کہی آپ کو کہ کوشش تو بہت ہوئی، لیکن جیسا تاج محل بنا تھا ویسا تو ابھی تک کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ تو ایک چیز وہ ہے جس کی ڈپلیکیٹ بن جائے یا ویسی چیز موجود ہو۔ اب یہ ڈسٹر ہے، ایسے کتنے ڈسٹر بن گئے اس کے فرمے کے ذریعے۔ یہ مارکر ہے، ایسے کتنے مارکر بنتے ہیں، مارکیٹ میں بکتے ہیں۔ تو واحد کا لفظ جو ہے ایک کے لیے ضرور استعمال ہو رہا ہے، صرف اس مارکر کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اس جیسے مارکر ہزاروں ہو سکتے ہیں، اس جیسے ڈسٹر ہزاروں ہو سکتے ہیں۔ یہ مسجد ہے، اس جیسی مسجد یا اس سے اچھی مسجد بھی بہت سو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی چیز ایسی بن گئی ہو کہ ویسی ہو ہی نہیں سکتی، ویسی پائی ہی نہیں جاتی۔ انسان نے ہزار کوشش کر لی لیکن ابھی تک وہ بنا نہیں سکا۔ ایسی چیز کو بولتے ہیں یکتا۔ ایک کا مطلب اس کا مثل، اس جیسا موجود ہے یا بن سکتا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ اس جیسی چیز موجود نہیں ہے اور نہ اس جیسی چیز بن سکتی ہے۔ یہ فرق ہے ایک اور یکتا میں۔ یکتا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ایک لوتا ہے کہ اس جیسی دوسری چیز ہے ہی نہیں، منفرد۔ اسی لیے اس کا ترجمہ مترجمین یکتا بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہی ہے کہ اس جیسی ذات کوئی ہے ہی نہیں اس کائنات میں۔ جتنی ذات ہے جس کو کہ معبود بنایا جاتا ہے وہ سب اس سے کمتر ہیں، اس سے گھٹیا ہیں، اس سے کمزور ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی خامی ہو سکتی ہے۔ تو پہلا تعارف یہ کرایا گیا اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم معبود جو بناتے ہیں اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ یکتا ہے۔ اسی چیز کو قرآن مجید میں دوسری جگہ واضح انداز میں بیان کیا ہے، لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے مانند کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ فرق ہے احد اور واحد میں لفظی اعتبار سے، اسی لیے واحد کا لفظ نہیں آیا ہے، احد کا لفظ آیا ہے۔ تاج محل کی طرح تاج محل میں لگا ہوا کوہ نور تھا، ہیرا، جس کو انگریز لے کے چمپت ہو گئے تھے۔ آج تک اس جیسا دوسرا کوہ نور برآمد ہوا ہے؟ یہ صرف میں سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یکتا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اللہ الصمد۔ یہاں اللہ تو ہم لوگ جان رہے ہیں، اسی کا تعارف کرایا جا رہا ہے، لیکن اس کی دوسری خوبی بتائی جا رہی ہے صمد۔ صمد کا ترجمہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا بے نیاز۔ لیکن سمجھا نہیں ہوگا پورا معنی مطلب۔ میں جو کہتا ہوں کہ عربی سیکھنا ضروری ہے، ترجمے سے بھی آپ کو پورا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو دوسرے کے ہیلپ یا مدد کی ضرورت نہیں ہو، وہ سیلف ڈیپینڈ ہو، اس کو جو کچھ چاہیے، جو کچھ ضرورت ہے، سب اس کے پاس خود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی مخلوق اور کوئی بھی انسان بے نیاز نہیں ہے۔ کیسے؟ دنیا کا سب سے مالدار شخص کون ہے اس وقت؟ اس کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کو زندہ رہنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کو زندہ رہنے کے لیے آرام کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بتائیے۔ ایسے تو کہنے میں اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ بے نیاز ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بے نیاز نہیں ہے
کہ اپنی ضرورت کے لیے کسی غلہ اگانے والے کے غلہ اگانے کا محتاج ہے. جب تک وہ اگا کے دے گا نہیں وہ کھائے گا کیا؟ اگر بیمار پڑ جائے تو کسی ڈاکٹر سے علاج کرانے کے لیے مجبور ہے. اگر ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کریں گے تو آپ سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. تو لگتا ہے کہ دنیا میں جن کے پاس بڑا پیسہ ہے وہ بے نیاز ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بے نیاز نہیں ہے. بے نیاز اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. ایک تو بے نیاز کا مفہوم جو سادہ سا ہے یہ ہے، لیکن اس کے آگے اور سمجھیے. یہ الصمد لفظ کا آدھا معنی ہے. الصمد لفظ کا آدھا معنی ہے. آدھا معنی ابھی آپ نے نہیں سمجھا. اس کا جو اگلا معنی ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مثال سمجھیے. بڑا سا میدان ہے یا بڑا سا ریگستان ہے، وہاں بہت اونچا سا پتھر ہے نا. اب اگر آندھی طوفان اگر آئے تو اس میدان میں موجود دھول کو، ریت کو، سامان کو اڑا لے جائے گا، جانوروں کو بھی اڑا لے جائے گا. اور سائیکلون جیسی چیز آ جائے تب تو ٹرین کو بھی اڑا لے جائے گا، بلڈنگ کو بھی اڑا لے جائے گا. ہوتا ہے نا ایسا. لیکن سمد اس پتھر کو کہتے ہیں کہ کتنے ہی ہوا چلے، کتنے ہی طوفان آئے، کتنے ہی پانی آئے، کتنے ہی سائیکلون آئے، اس پتھر کو ہلا نہ سکے. وہ ان سارے آفات، سارے مصیبتوں اور سارے مسائل سے بے نیاز ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں. یہ ایک بات ہوئی. آدھا معنی یہ ہوا. اب اس میدان میں یا اس ریگستان میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ اس پتھر کے کنارے آ کے دبک کے بیٹھ جائیں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی چیز بھی ہو. اگر وہاں آ کر کے دبک جائیں، ہوا ادھر سے چل رہی ہے، وہ اپوزٹ سائڈ سے بیٹھ جائیں، وہ بچ جائیں گے. تو گویا وہ پتھر دوسروں کو بچانے کا کام کر رہی ہے. خود تو بچی ہوئی ہے، بے نیاز ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بچانے کا کام کر رہی ہے. چاہے جانور آ کے وہاں ٹک جائیں، چاہے سامان حفاظت کے لیے وہاں پہ رکھ دیا جائے، چاہے کوئی انسانی آ کر کے اس کے کنارے اپنی پناہ لے لے، وہ پتھر ان سب کو اس طوفانی ہوا سے، اس گرد سے، اس دھول سے بچاتا ہے. تو سمد کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دوسروں سے کسی مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کے لیے وہ فائدہ پہنچانے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں سے اسے کچھ نہیں چاہیے، لیکن وہ سب کو بہت کچھ دیتا ہے، بلکہ سب کچھ دیتا ہے. دوسرے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ بے نیاز ہے، دوسرے لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. یہ دونوں مفہوم مل کر کے سمد کا مفہوم پورا ہوتا ہے. یہ دونوں معنی اور مطلب مل کر کے سمد کا مفہوم پورا ہوتا ہے. صرف ایک یہ نہیں کہ دوسروں کی مدد نہیں چاہیے، بلکہ وہ خود دوسروں کے لیے مددگار ہے، معاون ہے، سپورٹر ہے. یہ ہے سمد کا مفہوم. لغت کھول کے دیکھیں گے. ایسے پتھر کو کہتے ہیں جو کھلے میدان میں ہو، آندھی طوفان سے اس پہ کوئی اثر نہ ہوتا ہو، لیکن جو لوگ اس کھلے میدان میں آندھی طوفان میں پھنس جائیں وہ وہاں آ کر کے پناہ لے لیں. ایسے پتھر کو کہتے ہیں سمد عربی زبان میں. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ لم یلد. ولادت مانے تو ہم لوگ جانتے ہیں جننا. ہمارے یہاں ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے لم یلد، وہ پیدا نہیں ہوا. ولم یولد، اور نہ اس کے لیے کوئی پیدا کیا گیا، یعنی ان کی کوئی اولاد نہیں. آگے کہا جا رہا ہے ولم یکن. لم مانے ہوتا ہے نہیں، اور ولادت کا معنی تو جان لیا آپ نے.
جن لوگوں نے عربی پڑھی ہے وہ دیکھ لیں، لم یلد اخف ہے، لم یولد اسی اخف کا مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی، ایک لفظ آ رہا ہے کفو، احد تو ہم لوگ پہلے پڑھ چکے، یہ کفو، کفو کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، ہم سر، مانند، جیسا، جو چاہیے ترجمہ کیجیے، برابر، مانند اور برابر ایک ہی چیز ہے، جیسا بھی برابر، بس مختلف الفاظ ہیں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے، اور آپ کو جو آسانی سے سمجھ میں آئے گا وہ دوسرا ہے۔ ہم لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں، جب رشتہ طے کرتے ہیں تو کیا چیز دیکھتے ہیں، کفو دیکھتے ہیں، وہ کفو تو معلوم ہے، اور یہ کفو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ میرے برابر کا ہے کہ نہیں، جو میری ذات ہے وہ ذات اس کی ہے یا نہیں، جو میرا اسٹیٹس ہے وہ اس کا اسٹیٹس ہے یا نہیں، جتنا پڑھا لکھا ہوں اتنا پڑھا لکھا وہ یا وہ خاندان ہے یا نہیں، جتنا مال میرے پاس ہے اتنا مال اس کے پاس ہے یا نہیں، میرا بیٹا حسین ہے تو وہ لڑکی حسین ہے یا نہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں نا، برابری چیک کرتے ہیں، برابری، اور بولتے ہیں کیا کفو دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کفو دیکھ رہے ہیں، وہ تو خوب معلوم ہے، اس لیے کہ روز برتتے ہیں، اور یہاں اللہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کفو کا کیا مطلب ہے، اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی برابری چاہے کسی پہلو سے دیکھنی ہو، حسن کے پہلو سے، مال کے پہلو سے، اسباب کے پہلو سے، اسٹیٹس کے پہلو سے، خوبی کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، یہ کہا گیا ہے۔ یہ ہے لفظی معنی، ہم نے ہر لفظ کا معنی سمجھنے کی کوشش کی، کچھ سمجھ میں آیا؟ اب آپ دیکھیے، میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، باقی باتیں اگلے سبق میں ہوں گی جب آپ غور کر کے آئیں گے، ڈھونڈ کے آئیں گے کہ اس سبق سے ہم کو کیا کیا معلوم ہوا۔ میں نے تو ایک بات بتائی، عہد، اللہ کے تعارف کے لیے کتنی بات کہی گئی، نمبر 1 عہد، نمبر 2 صمد، نمبر 3 لم یلد، نمبر 4 لم یولد، نمبر 5 لم یکن لہو کفوا احد، 5 باتیں کہی گئی، 5 باتوں سے 5 رہنمائیاں ملتی ہیں، وہ آپ کو ڈھونڈ کے لانا ہے۔ میں صرف ایک چیز بتاتا ہوں، یہاں اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے نا، یہاں توحید کا بیان ہے نا، شرک کیا کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں کروڑوں لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ جب کہہ دیا گیا اللہ ایک ہے یا یکتا ہے، جو چاہیے آپ ترجمہ کیجئے، دونوں لحاظ سے ترجمہ کیا، لیکن میں نے فرق بتا دیا آپ کو، تو اس سے اس سارے شرک کی تردید ہو گئی۔ کروڑوں کو جو لوگ ماننے والے ہیں نا، شرک کرتے کیوں ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی میری کچھ مدد کر سکتے ہیں، میرے لیے میری ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ تعارف کرایا گیا اللہ کا، اللہ وہ ذات ہے جو محتاج کسی کی نہیں، سب کی مدد کرتی ہے، اور جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو چاہے وہ کوئی ہو، وہ محتاج ہے۔ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، جو لوگ مریم علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، جو لوگ عزیر علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، یا اور دوسرے معبودوں کو پوچھتے ہیں، ایک تو وہ آپ پیدا نہیں ہوئے، دوسرے یہ کہ خود اپنی ضرورت کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام آپ پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نہ پیدا کرتا تو پیدا ہوتے، اللہ تعالیٰ نے مار دیا مر گئے، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، الگ چیز ہے، لیکن بظاہر تو دنیا میں یہی ہے کہ وہ مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ اب اتنا بھی وہ اپنا تحفظ نہیں کر سکتے، خدائی کیا کریں گے؟
تو ہمیں اور آپ کو جو چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس کائنات کے اندر جتنی چیز ہے سب محتاج ہے، سب کو اسی ذات سے مدد لینی پڑتی ہے، اور یہ ذات ایسی ہے کہ اس کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ مدد پہنچاتی ہے۔ تو یہ ذات اصلاً خدائی کے لائق ہے، ماننے کے لائق ہے۔ آگے یہ دیکھیے، لم یلد، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ بیٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ گویا وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو خدا پیدا ہونے کا مطلب یہ کہ پہلے نہیں تھا، آج اس کا وجود ہوا ہے۔ اب خدا کے ساتھ یہ تصور رکھنے کا مطلب یہ کہ کوئی اس کو پیدا کرنے والا ہے، تو اب جو پیدا کرنے والا اس کو خدا ہونے چاہیے، یا جو پیدا ہونے والا اس کو خدا ہونا چاہیے؟ یہ عیسائیوں کی تردید ہے۔ کس کی تردید ہے؟ عیسائیوں کی تردید ہے۔ ولم یولد، اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے۔ کہنے کے لیے ہمارے یہاں کتنے معبود پوجے جاتے ہیں اور سب کے بارے میں مانتے ہیں کہ ہاں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کا پیدا کرنے والا بڑا ہوا ہے یا وہ بڑے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ کرایا جا رہا ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا۔ پیدا ہونے کے حوالے سے جو چیز جاننے کی چیز ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ضرور ہے۔ گویا وہ فانی ہے، مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اب جو چیز فانی ہے، مٹنے والی، ختم ہونے والی ہے، اس کی خدائی کتنے دن کی؟ اس کی خدائی مانی جانی چاہیے۔ خدا تو اس کو ہونا چاہیے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے، ہمیشہ خدائی کرے، اور یہ خوبی صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ اس عارضی زندگی رکھنے والے کو تم خدائی کا درجہ مت دو، وہ خدا بننے کے لائق نہیں ہے۔ خدائی کا درجہ دینے کی لائق صرف اللہ کی ذات ہے جو ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ فانی نہیں ہے۔ یہ اصلاً سمجھایا گیا ہے۔ اور اخیر میں ایک جامع بات کہہ دی گئی، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تم دنیا میں کسی کو معبود بناتے ہو، اس کے اندر جب تم چیک کرو گے نا تو کہیں نہ کہیں کوئی خامی، کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی عیب نظر آ جائے گا۔ ہم کو جو بار بار کہا گیا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کا مطلب کیا ہے؟ ہر طرح کے عیب، ہر طرح کے نقص، ہر طرح کی خامی سے پاک ہے۔ اب دنیا میں جس کو بھی بنایا گیا خدا، جس کو بھی بنایا گیا خدا، کسی ذات کے حوالے سے بتا دیں کہ وہ عیب سے پاک ہے، کسی ذات کے حوالے سے بتا دیں کہ اس جیسا الٹرنیٹ، اس جیسا کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ اب جو لوگ رام کو پوچھتے ہیں، کرشن کو بھی پوچھتے ہیں، راون کو بھی پوچھتے ہیں، ایک ہی جیسا تو سمجھتے ہیں، سب کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں نا۔ یہ سب کچھ کر لیتا ہے، وہ سب کچھ کر لیتا ہے، وہ سب کچھ کر لیتا ہے، ہم اس کو پوج رہے ہیں، تم اس کو پوج رہے ہو، تم اس کو پوج رہے ہو۔ اس جیسے تو ہو گئے بہت سارے۔ اب جب ایک جیسے بہت سارے ہو جائیں گے تو بہت پیارے انداز میں کہا گیا، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں۔ ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے ملک کی حالت دیکھ لیں۔ سارے انسان حکومت کرنے کے دعوے دار ہیں، میں بنوں گا پرائم منسٹر، مجھے اندر صلاحیت ہے، کیا بنوں گا؟ پرائم منسٹر، میرے اندر خوبی ہے، اور آپس میں لڑ رہے، میں بنوں کہ تم بنو، کہ وہ بنے کہ وہ بنے۔ لڑ رہے ہیں نہیں لڑ رہے؟ سارے الیکشن کا کھیل تو یہی ہوتا ہے۔ تو یہاں تو ہے کہ ہم ٹکر کے ہیں، اور ٹکر کے ہیں تو لڑائی ہو رہی ہے، ضرورت سے زیادہ انرجی اسی میں خرچ ہوتی ہے۔ یہ الیکشن میں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، حالانکہ پبلک بھوک مر رہی ہے۔ اگر وہ اسلامی طریقے پہ ہو جائے، کتنے روپے خرچ ہوئے خلفائے راشدین کے انتخاب پہ؟ ہے کسی کو معلوم؟ ایک خلیفہ نہیں، دو خلیفہ نہیں، تین خلیفہ نہیں، چار خلیفہ نہیں، کتنے؟
یا بعد میں بھی بگڑی خلافت تھی تو بھی ان کے انتخاب پر صرف کہ کون ہمارا لیڈر ہوگا، ہمارے ملک کا انتظام چلائے گا، اتنے خرچ کا کوئی ثبوت ہے جتنا آج کی ڈیموکریسی میں جمہوریت کے نمائندے اور لیڈر چننے کے لیے دنیا میں خرچ ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں خرچ ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا یہ بگڑا سسٹم ہے اور کتنا وہ سیف سسٹم ہے۔ صرف میں نے سمجھنے کے لیے اشارہ دیا ہے، ابھی تو ہمیں صرف اس سے بحث تھی کہ آپس میں جھگڑا رگڑا لڑائی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا کوئی مد مقابل ہے نہیں، اس لیے اس لڑائی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تو جب چاہے سارے جھگڑے ختم کرا دے، لیکن یہ تو دنیا دارالامتحان رکھی ہے ہماری آپ کی صلاحیت کو چیک کرنے کے لیے، اس لیے یہ تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے۔ جب دنیا ختم ہوگی سب ختم ہو جائے گا، اور ہمارے دلوں میں بھی جو ایک دوسرے سے نفرت، کینہ، بغض، حسد ہوتا ہے یا مختلف طرح کے خیالات، جذبات ہوتے ہیں، جنت میں جا کے تو سب نکال کے باہر کر دیا جائے گا۔ کہا گیا ہے غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو میں نے مختصراً سمجھنے کے لیے بتائی ہے۔ ابھی آپ لوگ غور کر کے آئیں تو پھر اگلے سبق میں پہلے وہ گفتگو ہوگی، پھر اگلا سبق ہم لوگ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔